اپنی میمورز کے 31ویں ایپیسوڈ میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں ناردرن اسپانیا کے ایک ریجن اسٹوریس کے کیپٹل اوویدو میں موجود ہوں۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو اپنے پیرس میں قیام کے متعلق بات بتا رہا تھا، تھوڑا سا اس کا پارٹ ایک تشنا رہ گیا۔ کچھ کولیگز، کچھ دوست، کچھ اسٹاف کے ممبرز جن کے ساتھ میں نے کام کیا یا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، اور اس کے علاوہ پیرس میں یا فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو انٹریکشن رہا، اس میں جو تھوڑے سے میرے تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ اس وقت میں ہوں ناردرن اسپانیا کے کیپٹل کے ایک ریجن اسٹوریس کے کیپٹل اوویدو میں، اور اوویدو میں آج ایک پریڈ ہوگی۔ اس پریڈ کا مقصد منانا ہے ڈے آف امریکاز۔ ڈے آف امریکا سے یہ مراد ہے کہ 15ویں صدی میں جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس کے بعد اسپانیا اور ان نارتھ امریکن کنٹریز کے لوگوں کے درمیان بہت آنا جانا ہوا۔ یہاں سے بہت سے لوگ ناردرن امریکہ گئے، وہاں پہ انہوں نے پیسہ کمایا، جیسے دوسرے یورپین ملکوں نے اپنی کالونیز بنائیں، اس طرح سے انہوں نے بھی اپنی کالونیز وہاں بنائیں، اور وہاں سے بہت سا پیسہ اسپینیولز جو تھے وہاں کے لے کے آئے، اور انہوں نے یہاں پہ بڑے بڑے شاندار قسم کے گھر اور ولاز بنائے۔ ان گھروں کو آج بھی انڈیانوس ہاؤسز کہا جاتا ہے۔ سو اسپانیا اور نارتھ امریکہ کے درمیان آج بھی بڑے مضبوط رشتے اور تعلقات موجود ہیں۔ بے شمار نارتھ امریکہ کے، میکسیکو کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ ایک قسم کی اپنی اظہار یکجہتی کے طور پہ یہ نارتھ امریکن ڈے آف امریکاز یہاں منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک پریڈ ہوگی شام کے وقت۔ ہم بات کر رہے تھے میرے پیرس میں قیام کے حوالے سے، اور اس کا جو آخری پارٹ ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ جو پارٹ ہے اس کا تعلق ہے کچھ دوست احباب، کچھ ایمبیسی کے کولیگز، کچھ میرا اسٹاف، کچھ ان کا ذکر کرنا مقصود تھا۔ جب میں آیا تھا پیرس میں تو اس وقت امبیسڈر شفقت سعید تھے، اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن رفیع الزمان صدیقی جو اتفاق سے میرے بیچ میٹ بھی ہیں، وہ یہاں پہ تھے۔ تو پہلے دن جب رفیع مجھے لے کے گیا امبیسڈر صاحب کے پاس، ان سے میرا تعارف کرایا کہ طاہر از مائی بیچ میٹ ایز ویل۔ تو امبیسڈر شفقت سعید وہ ہمیشہ ہی واز ویری ویٹی پرسن، تو انہوں نے کہا I hope Rafi you too don't gang up against the rest of the embassy۔ اس کو ہم نے بڑا انجوائے کیا۔ Rafi is the sweetest. Rafi has been the sweetest guy since we met him in the Civil Service Academy۔ اور رفیع میں خوبی ہے کہ وہ ہنستے ہنستے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں پھنسا دے گا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ ایس بے شمار موقع پہ رفیع نے مجھے ایسے مسائل میں پھنسایا کہ خدا کی پناہ کسی اور کے کہنے پہ شاید میں 1 انچ بھی نہ آگے بڑھتا، لگے وہ رفیع تھا۔ اور رفیع میں کمال یہ ہے، رفیع کے علاوہ پھر اس وقت مشن میں ڈپٹی جو ڈی اے تھے، ڈیفینس اٹیشی آسم تھے، اور نیول اٹیشی آصف سہیل تھا، سہیل حمید، آصف سہیل حمید نیول اٹیشی تھا۔ اسی طرح سے جبران، اور اس طرح سے وہ ایئر فورس میں کے تھے۔ باقی سٹاف کے لیول پہ ایمبیسی میں ظفر تھا، وہ ہمیشہ یاد رہے گا، بہت کمپیٹنٹ سٹافر تھا، بہت یوزفل آدمی تھا۔ پھر پاکیزہ تھی، پھر ابھی ریسنٹلی عبداللہ تھا اس میں پروٹوکول میں، اور ایڈمن میں اکاؤنٹس میں دو خان رہا، بہت کمپیٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا۔ اس کے بعد شفیق تھا کافی عرصہ، شفیق نے اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کیا۔ پھر سب سے زیادہ جن کا نام لیا جاتا ہے بہت سے دوستوں کے درمیان سٹاف میں، ایمبیسڈر کی سیکرٹری ویلری، اور میرے پریس سیکشن کی ٹرانسلیٹر کوثر تھی، ان کی بیٹی ثریا تھی، انہوں نے بڑا عرصہ ثریا میں بھی کام کیا۔
پھر زیادہ عرصہ کوثر ہی ہمارے ساتھ رہی، موسٹ کمپیٹنٹ ٹرانسلیٹر، مطلب کوثر کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ چھٹیاں کرنی ہیں یا کہیں اور جانا ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے، وہ سارا کام جو فزیکلی میڈیا ریلیٹڈ تھا وہ کوثر آرام سے ٹرانسلیشن وغیرہ ہر چیز کر لیتی تھی۔ باقی آفیسرز میں ایز فرینڈس 2-3 لوگ جنہوں نے زندگی کے اوپر اور لائف کے اوپر ہمیشہ میرا اعتماد بڑھایا، اور جن کی بدولت میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ انسان محسوس کیا۔ عصمت تھی، عمران لودھی تھا، عمران تھا، پھر عمار تھا، پھر عمر تھا، یہ سب دوست تھے، ان کے ساتھ ہم نے بہت مل جل کے گھوما پھرا، بہت آوارگی کی۔ پھر یونیسکو والے اس میں سیکشن میں یونیسکو میں حمیرہ تھی، حمیرہ کے بعد پھر بہت دوست ایک تو رہے اسی دوران کونسلر کمرشل سیکشن میں امبرین میرے ساتھ رہی، ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، بہت اچھا ان کے ساتھ بہت دوستی رہی۔ کچھ ایک دو نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں یاد آ رہے، اگر آگے یاد تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر آپ ذکر کرنا چاہیں کمیونٹی کا، تو پاکستانی کمیونٹی مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں اس کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں۔ جیسے لنڈن کی کمیونٹی، انگلینڈ کی کمیونٹی، چونکہ انگلینڈ کی پاکستان کالونی رہا ہے برٹش کی، اس لیے بے شمار پاکستانی انگلینڈ میں آتے جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت سے لیبرر بھی ہیں، مزدور پیشہ بھی ہیں، بہت سے ریسرچر، بہت ہر قسم کی ورائٹی پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے امریکہ میں بڑے پڑھے لکھے، بڑے پروفیشنل لوگ پاکستانی کمیونٹی کے پائے جاتے ہیں۔ کینیڈا میں بے شمار پروفیشنل ہیں، ان کی بہت ایکسپرٹیز ہیں، ان کی بہت نالج ہے۔ پھر کینیڈین امیگریشن پروگرام کے تحت انہوں نے بہت سے پروفیشنلز کو اپنے ہاں انہوں نے مطلب کام کرنے کے اور رہنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ پیرس کی کمیونٹی تھوڑی سی مختلف ہے۔ پیرس میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو پاکستان کے 2-3 ضلع ہیں، گجرات اور منڈی بہاؤالدین، وہاں کی کمیونٹی ملے گی۔ ان کے زیادہ تر کام کاج کرنے کے وہ یا تو کوئی ریسٹورانٹ ہیں یا ہوٹلز ہیں یا رنگ روغن کا، پینٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ بہت سے احباب اس قسم کے دوست ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیرس میں پاکستانی کمیونٹی ایک طرح سے پولیٹیکلی بڑی اسٹرانگ ڈویژن رہی ہے اس کے اندر۔ PMLN ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا ریسنٹلی PTI ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات میں کہوں گا کہ جب کبھی کوئی نیشنل کاز ہوتا رہا ہے ایمبیسی میں، کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی کمیونٹی کی ضرورت پڑی ہے مشن کو، کمیونٹی نے ہمیشہ رسپونڈ کیا۔ صرف ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے کہ فلاں گروپ جو ہے اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اوپر ہوں اور سب سے زیادہ میرا نام ہو اور سب سے زیادہ مجھے کام دیا جائے، میں سب سے زیادہ کام کروں گا۔ اس قسم کی چیزیں جو مطلب چھوٹی چھوٹی جو چدراہٹیں ہیں، وہ جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں ویسے ہی وہاں پہ وہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ کمیونٹی کے دوست جو ہیں جب باہر اگر سڑک پہ ہوں گے تو ہر قسم کا ڈسپلن اور ہر قسم کے رولز کو سختی سے فالو کریں گے، لیکن جیسے وہ مشن کے اندر آئیں گے تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جائے اور ان کو ایک VIP کا اور ان کو ایک اہم درجہ دیا جائے۔ تو یہ ایک مطلب ہے پاکستانی کمیونٹی کی، جو ہم پاکستانیوں کی ہر جگہ پہ ایک سائیکی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی موٹی مطلب چدراہٹوں وغیرہ میں مبتلا کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور یہ کبھی بھی ہم ان کو شاید چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر بچوں کے بارے میں، فیملیز کے بارے میں، جو لوگ یہاں جو سٹیزنز ہیں یہاں کے یا جو ریزیڈنٹ ہیں، ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں، ان کا تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک کنٹراڈکٹری قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ مطلب ہے کہ خود تو وہ موقع ملے گا تو شراب بھی پی لیں گے، اگر کوئی میم اسلام دعا کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو وہ اسلامی تعلیم دینا چاہتے ہیں، بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ بچیاں پردہ بھی کریں اور لڑکے ان کے جو ہیں وہ بالکل سارے اسلامی قوانین کو فالو، ان کو وہ آزادی دینے کو تیار نہیں ہیں جو وہ معاشرہ اس معاشرے کا تقاضا ہے، جس معاشرے میں
وہ رہتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا کنٹراڈکشن ہے. پھر یہ ہر روز مشین میں کوئی نہ کوئی آتا تھا کہ جو اردو بچوں کو پڑھانے کا بندوبست کرے. اور بچوں کے لیے جی وہاں پہ منہاج القرآن ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور بچوں کو اپنے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. چلو یہ ٹھیک ہے. اب اگر آپ امریکہ پاکستان میں ہیں جب، تو ہم بیسیکلی انگریزی اسکول تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھے. اور جب ہم باہر ہیں تو اس وقت ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اردو بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کو پاکستانی نظام تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر ہم رہیں. تو یہ کمیونٹی کے خصائص ہیں. ایک کمرشل کونسلر ہمارے، اب یہ دوسری طرف میرا دھیان چلا گیا، ایک کمرشل کونسلر ہمارے جو میرا کے بعد رہے، مجھے خدا نہ جانے کیوں اس کا نام بھول رہا ہے بار بار، میں نہیں آ رہی. میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے بالکل ان کا نام یاد نہیں آ رہا. تو جب یاد آ جائے گا. پھر ایک وہ کمیونٹی سینٹر میں جو ویزے وغیرہ لگانے والے ہوتے ہیں، ہمارے بہت ہی سینئر موسٹ آفیسر ہیں. ان دونوں کا مجھے نام بھول رہا ہے، لیکن جب بھی مجھے یاد آئے گا تو میں اگلے ایپیسوڈ میں ان کا ذکر ضرور کروں گا. میں ان سے اس وقت چونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں.